السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ آریان اپنی منمانیوں پر منمانیاں کرتے جا رہا تھا اور تانیہ اسے روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ آریان پلیز۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ ابھی تک اس نے گھر والوں کو آریان اور اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی آریان کو اپنی سچائی۔ تو کیسے اس رشتے کو آگے بڑھاتی، کیسے اپنا آپ اسے سونپتی؟ کیا ہوا؟ میرا چھونا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ آریان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ بولا۔ نہیں لگتا اچھا، جب تم میرے پاس آتے ہو، مجھے چھوتے ہو، مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تانیہ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے بولی۔ اس کے پاس صرف ایک ہی طریقہ تھا اسے روکنے کا، اور کسی بھی طرح اسے روکنا چاہتی تھی، اس سے پہلے وقت اس سے ہاتھ سے نکل جاتا اور آریان اپنی منمانیاں کرتا ہوا اس کے پورے وجود پر قابض ہو جاتا۔ اب تو میں تبھی تمہارے پاس آؤں گا جب تم خود مجھے اپنے پاس بلاؤ گی۔ آریان غصے سے اس کے اوپر سے اٹھتا ہوا جہاں سے آیا تھا وہاں سے واپس چلا گیا۔ تانیہ وہیں فرش پر لیٹی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات بھر جاگنے اور رونے کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ تانیہ فریش ہوئی اور ناشتہ کیے بغیر ہی آفس پہنچی اور سیدھا اپنے کیبن میں چلی گئی۔ بیگ ٹیبل پر رکھے سکون حاصل کرنے کے لیے چیئر کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ اب سکون حاصل ہونا ناممکن سا کام لگ رہا تھا۔ کیسے بھی کر کے وہ اپنے آپ کو تھوڑا بہت سنبھال چکی تھی، لیکن کل رات آریان نے اسے دوبارہ اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا، سارا سکون برباد کر دیا تھا۔ تانیہ چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ حماد اس کے کیبن میں ناک کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تانیہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یہ کچھ فائلز ہیں، آریان تک پہنچانی ہے، تم اس کے آفس جا کر دے آؤ۔ دھیان رہے، بہت امپورٹنٹ فائلز ہیں، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ حماد فائلز ٹیبل پر رکھے انہی پیروں واپس چلا گیا۔ اللہ جی، لگتا ہے سب سازش کیے بیٹھے ہیں مجھے اس جلاد کے پاس بار بار بھیجنے کی۔ میں جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتی ہوں، سب مجھے اتنا ہی اس کے پاس بھیجتے ہیں۔ تانیہ اپنا سر ٹیبل پر گرا گئی۔ تانیہ آریان کے آفس داخل ہوتے ہی ریسیپشن پر گئی۔ مجھے مسٹر آریان سے ملنا ہے، انہیں کچھ فائلز دینی ہے۔ میم جسٹ اے سیکنڈ، میں سر سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی خوبصورت سی لڑکی لینڈ لائن پر کال کرتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اگر آپ کے سر بیزی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ہی ان کو فائل دے دینا جب وہ فری ہوں گے۔ تانیہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے فائلز ٹیبل پر رکھ گئی۔ سوری میڈم، ہم یہ نہیں کر سکتے اور آپ اندر جا سکتی ہیں، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ لڑکی فون نیچے رکھتی مسکراتے ہوئے بولی۔ آگے سے رائٹ میں ہے سر کا کیبن۔ لڑکی تانیہ کو فائل اٹھاتا دیکھ بولی۔ تانیہ ہلکا سا مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ تانیہ ناک کرتے ہوئے اندر بڑھی۔ جیسے ہی اندر آئی، آریان کے بغل میں خوبصورت لڑکی کو دیکھ ٹھٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ تانیہ سے زیادہ خوبصورت تھی اور لمبی بھی تھی۔ تانیہ کے ماتھے پر بل پڑے، اسے دیکھ آریان کو دیکھنے لگی جو اسے کچھ انسٹرکشنز دے رہا تھا اور وہ لکھ رہی تھی۔ آریان نے ایک بار بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ یہ فائلز حماد نے بھجوائی ہیں۔ تانیہ غصے سے اس کا دھیان اپنی طرف دلانے کے لیے فائلز زور سے ٹیبل پر رکھ گئی۔ اوکے، میں دیکھ لوں گا، ایک سرسری سا جواب آیا۔ نظریں ابھی بھی اپنے لیپ ٹاپ کی طرف ہی تھیں۔ آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھے نا۔ جیا، ان کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں۔ آریان اسے کچھ دیر کھڑا دیکھ اس کی طرف نگاہ اٹھائے اپنی سیکرٹری سے بولا۔ جیا صدیق کی بیٹی تھی، ان کی طبیعت خراب ہونے پر ان کی بیٹی نے ان کی جگہ جوائن کیا تھا۔ جیا سر ہلاتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہارے چائے پانی کی، وہ تو حماد نے فائل دینے کے لیے بولا تو مجبوراً آنا پڑا۔ تانیہ چہرے پر مصنوعی غصہ سجائے بولی، جبکہ اندر سے پوری طرح جل گئی تھی آریان کو لڑکی کے ساتھ دیکھ کر، وہ بھی خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ اگر مجبوراً یہاں آئی تھیں تو پھر یہاں پر کھڑے ہونے کی وجہ؟ آریان اسے ابھی تک کھڑا دیکھ آئی برو اچکائے بولا، وہ میں بس جا رہی تھی۔ تانیہ گڑبڑا گئی اور آہستہ آہستہ قدم دروازے کی طرف بڑھانے لگی۔ وہ آریان کو اس لڑکی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی اور خود آریان کو اس لڑکی کو اپنے سے دور رکھنے کا کہہ نہیں سکتی تھی۔ تانیہ دل میں دعا کرنے لگی،
کہ آریان خود ہی اسے روک لے۔ سنو، آریان کی آواز گونجی۔ تانیہ کے لب مسکرائے، اپنی مسکراہٹ چھپائے پلٹی۔ جاتے ہوئے ڈور اچھے سے بند کرتی جانا۔ آریان اس کے ارمانوں پر پانی پھیرے اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر جما گیا۔ تانیہ غصے سے بھڑکتی ہوئی زور سے دروازہ بند کر گئی۔ تانیہ کے جاتے ہی آریان کی نظر دروازے کی جانب اٹھی۔ بہت جلد تم خود چل کر میری باہوں میں آؤ گی۔ تانیہ، آریان، دلاور خان، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تانیہ غصے سے لفٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ زور سے کسی کے ساتھ ٹکرائی۔ دونوں اپنا وزن سنبھال نہ سکے اور زمین بوس ہو گئے۔ سوری۔ تانیہ اپنا آپ سنبھالے اٹھی اور سامنے گرے وجود کو دیکھنے لگی اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں، عائشہ تھی۔ گرین پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کی اونچی ٹیل بنائے، نیلی آنکھوں پر بڑے بڑے چشمے لگائے، خوبصورت بلا لگ رہی تھی۔ عائشہ تم، تانیہ کہتے ساتھ ہی اس کے گلے جا لگی۔ عائشہ بھی اسے یہاں دیکھ حیران ہوئی اور زور سے اپنے گلے لگا گئی۔ کہاں چلی گئی تھی بنا بتائے؟ ہم سب نے تمہیں بہت مس کیا، اور سب سے زیادہ تو آریان نے مس کیا۔ میرے ساتھ آؤ، آریان تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ عائشہ اس کا ہاتھ پکڑے دوبارہ لفٹ کے اندر لے جانے لگی۔ میں اس سے مل چکی ہوں۔ تانیہ اپنا ہاتھ چھڑوائے بولی، سچ؟ تم آریان سے مل چکی ہو؟ پھر تو وہ تمہیں دیکھ پاگل ہو گیا ہوگا۔ عائشہ پرجوش ہوتی ہوئی بولی، ہاں، کچھ ایسا ہی تھا۔ تانیہ لفٹ میں اس کی جنونی کیفیت کو سوچے بولی، تم یہاں پر کیسے اور آریان سے کیسے ملی؟ عائشہ، ابھی مجھے جانا ہوگا، کسی دن ملتے ہیں، پھر تمہیں ساری ڈیٹیل بتاؤں گی۔ تانیہ معذرت کرتی ہوئی بولی، تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دو، میں تمہارے گھر ہی آ جاؤں گی، پھر دونوں خوب گپیں ماریں گے۔ عائشہ تانیہ کو دیکھ بہت خوش ہوئی تھی۔ تانیہ عائشہ کو ایڈریس دیتے ہوئے ایک بار پھر اس کے گلے لگے، وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ بھی لفٹ کی طرف بڑھی۔ شام کو تانیہ جب گھر پہنچی اور جیسے ہی اپنے پورشن میں داخل ہوئی، ایک خوشگوار خوشبو نے اس کا ویلکم کیا۔ اس کی پسندیدہ بریانی کی خوشبو بھی پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ تانیہ چلتی ہوئی کچن کی طرف آئی اور پتیلے کے ڈھکن اٹھا کر دیکھنے لگی۔ واقعہ میں ہی اس کی پسندیدہ بریانی بنی ہوئی تھی۔ تانیہ حیران ہوئی۔ کچن سے باہر نکلی کہ رخسار کے کمرے سے ہلکی ہلکی سی آوازیں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ تانیہ کے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھے، دروازہ کھولے اندر گئی تو سامنے رخسار کو عائشہ کے سر کی مالش کرتا دیکھ تانیہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ دونوں کی نظریں حیران کھڑی تانیہ پر گئیں۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں نے سوچا تمہارے گھر جانے سے پہلے میں وہاں پہنچ کر تمہیں سرپرائز دے دوں، لیکن یہاں آئے میں سرپرائز ہو گئی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں اپنی ماما کے بارے میں، وہ بھی اتنی اچھی ماما کے بارے میں۔ مجھے تو آنٹی بہت اچھی لگی۔ ہم نے خوب ساری گپیں لگائیں، بریانی کھائی اور اب آنٹی میرے سر کی مالش کر رہی تھی۔ عائشہ نان سٹاپ بولتی ہی جا رہی تھی، لیکن سن کون رہا تھا؟ تانیہ کی نظریں صرف رخسار پر تھیں اور آنکھوں میں لاتعداد آنسو، اور یہی حال رخسار کا تھا۔ کیا ہوا تانیہ؟ عائشہ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ اس کی جانب بڑھی۔ تانیہ بنا وقت ضائع کیے رخسار کے سینے سے جا لگی، بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے۔ تانیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ رخسار کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ آخرکار تانیہ کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ رخسار کا دل پگھل گیا تھا۔ وہ بھی تانیہ کے گرد حصار تنگ کیے اسے اپنے سینے میں بھیج گئی۔ عائشہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ان دونوں کو ایسے روتا دیکھ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو تو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی جانتی تھی اس کا پیار کیسا ہوتا ہے، لیکن آج رخسار سے مل کر اس کے دل میں بھی ماں کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ عائشہ کی بہت ضد پر تانیہ اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ اب عائشہ کے سامنے تانیہ ایک کھلی کتاب تھی جس کے ہر ایک پنے سے عائشہ واقف تھی۔ اب عائشہ آریان سے دوری کی وجہ بھی جان چکی تھی۔ تانیہ، تمہیں آریان کو سب بتا دینا چاہیے، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں کبھی چھوڑنے کی سوچ سکتا ہے۔ تم اسے نہ بتا کر خود سے دور کر رہی ہو، بدگمان کر رہی ہو۔ ایسا پیار کرنے والا قسمت سے ملتا ہے۔ عائشہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ عائشہ تانیہ کو سینے سے لگائے سحر کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ اسے دکھ بھی ہوا تھا اور حماد کے لیے برا بھی لگ رہا تھا۔ ایسے انسان کے لیے برا لگ رہا تھا جسے ابھی تک اس نے دیکھا بھی نہ تھا، لیکن
اس کی محبت کی داستان سن کر ایک بار ملنا ضرور چاہتی تھی۔ عائشہ رات لیٹ ہونے کی وجہ سے تانیہ کے پاس رک گئی تھی، لیکن رات بھر نہ سو سکی۔ اوپر سے تانیہ کے دیے گئے کپڑے پہنے الجھن کا شکار رہی۔ تانیہ اٹھتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ پٹیالہ شلوار اور شارٹ قمیض میں اس کا سفید روئی جیسا جسم بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ عائشہ اپنے ساتھ پہننے کے لیے کوئی ڈریس لائی ہی نہیں تھی، تو تانیہ نے اسے سحر کے کپڑے دے دیے، لیکن عائشہ کو الجھن سی ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسے کپڑے پہنے تھے۔ عائشہ ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے باہر بالکنی میں آ گئی۔ بالکنی میں کھڑے لمبے سانس لینے لگی، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارتے ہوئے صبح کے نظارے کو دیکھنے لگی۔ آریان جو اپنے روم کی بالکنی میں کھڑا ایکسرسائز کر رہا تھا، بنا شرٹ کے پسینے سے شرابور، اس کی نظر سامنے روم کی بالکنی پر کھڑی عائشہ پر پڑی، جو اس کی طرف کمر کیے کھڑی تھی۔ سحر حماد کے لبوں پہ بے ساختہ آیا۔ کتنے ہی پل اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ عائشہ ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی عائشہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی، آریان اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا تانیہ کے پورشن میں آیا۔ اس کی زبان پر بس سحر کا نام تھا۔ سحر کے کپڑوں میں ملبوس عائشہ اسے سحر لگ رہی تھی۔ اس کی ایک جھلک دیکھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ عائشہ جو گلا خشک ہونے پر کمرے سے باہر نکلی تھی، پورے حال میں اندھیرا دیکھ سوئچ تلاش کرنے لگی کہ اچانک کسی نے اسے اپنی طرف کھینچ اس کی چیخ نکلنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حماد اسے کمر سے پکڑے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھے اسے دیوار سے لگا گیا۔ دونوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایک دوسرے کو بس محسوس کر سکتے تھے۔ سحر، میں حماد، تمہارا حماد۔ اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا گیا۔ حماد کے نام پر عائشہ ساکت رہ گئی۔ ابھی رات کو ہی تو اس سے ملنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی تھی، اور اب پوری بھی ہو گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی اپنے حماد کو چھوڑ کر؟ حماد اس کی کمر کو زور سے پکڑے خود میں بھیج گیا، جیسے خود میں سما رہا ہو، جیسے واپس اسے کھونے کا ڈر ہو۔ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں، واپس آ جاؤ میرے پاس، واپس آ جاؤ۔ حماد عائشہ کو سینے سے لگائے اس کی گردن میں منہ دے گیا۔ عائشہ بت بنی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ سحر کے لیے اس کا پیار، اس کا پاگل پن دیکھ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تم مجھے اب چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی نا؟ حماد اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بولا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت عائشہ نام میں سر ہلا گئی۔ حماد مسکراتا ہوا اس کے لبوں پر جھکا اور برسوں کے اپنے پیاسے ہونٹوں کی پیاس بجھانے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کی سانسوں کو پینے لگا، اس کے ہونٹوں پر اپنی شدت لٹاتے ہوئے اس کی کمر کو بھی زور سے پکڑے ہوئے تھا، کہیں وہ دوبارہ سے اس سے دور نہ چلی جائے۔ عائشہ کو اس کا پاگل پن جھیلنا مشکل کام لگ رہا تھا۔ عائشہ اپنی پوری طاقت لگائے اسے خود سے دور کر گئی۔ سحر، مجھے خود سے دور مت کرو۔ حماد ایک بار پھر اس کی کمر جکڑ گیا۔ عائشہ کی اب بس ہو گئی۔ میں تمہاری سحر نہیں ہوں، جانے دو مجھے۔ عائشہ ہانپتے ہوئے اس کے ہاتھ ہٹانے لگی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہاری سحر نہیں ہوں۔ عائشہ کے کہنے کی دیر تھی، حماد اسے خود سے دور دھکیل گیا۔ کون ہو تم، اور سحر کے کپڑوں میں کیا کر رہی ہو؟ غصے سے حماد کی نسیں پھول گئیں۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے صحیح سے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں تانیہ کی فرینڈ ہوں، اور تانیہ نے ہی مجھے کپڑے دیے، عائشہ کہتے ساتھ ہی روم میں بھاگ گئی۔ حماد پیچھے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر گیا۔ کیسے وہ اتنا بے خود ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو سحر سمجھ بیٹھا؟ عائشہ روم میں آتے ساتھ ہی اپنا سانس بحال کرنے لگی، اپنے دل کی دھڑکنیں نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے حماد کا اپنے پاس آنا اچھا لگا تھا، اس کا لمس اچھا لگا تھا۔ عائشہ اپنے ہونٹوں پر انگلیاں پھیرے اس کے سحر میں جکڑ گئی۔ ایک لہر سی دوڑی اس کے وجود میں، دل میں ایک نیا احساس پیدا ہوا۔ دونوں کمپنیوں کی پارٹنرشپ کی خوشی میں آریان نے ایک چھوٹی سی پارٹی آرگنائز کی تھی، جس میں دونوں آفس کے ورکر انوائٹ تھے اور کچھ بڑی ہستیاں۔ بڑے سے ہوٹل میں پارٹی آرگنائز کی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ سب مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ حماد اور آریان بھی پارٹی میں پہنچ چکے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ لاجواب لگ رہے تھے۔ حماد براؤن ٹو پیس پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، اور آریان اس کی تو کیا ہی بات تھی، گرین ٹو پیس پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے
اپنی نیلی آنکھوں کے ساتھ نظر لگنے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پارٹی میں موجود لڑکیاں ان دونوں کی پرسنالٹی دیکھ اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھیں۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی اور آریان کا دھیان تانیہ کی طرف تھا، جو ابھی تک پارٹی میں نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد عائشہ اور تانیہ ایک ساتھ ہوٹل میں داخل ہوئیں اور پارٹی ہال کی طرف آئیں۔ دونوں ایک جیسی فیری فراک پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ دونوں کی فراک کا ڈیزائن سیم تھا لیکن کلر مختلف تھے۔ تانیہ کا پنک کلر تھا اور عائشہ کا بلیک۔ پوری چیسٹ پر وائٹ پرل کا کام ہوا تھا، بازو سلیو لیس تھے اور پوری کمر پر ڈوریوں کا جال تھا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل دیے ہلکا سا میک اپ کیے دونوں کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائشہ تانیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آریان کے پاس آئی، جو ڈرنک کاؤنٹر پر بیٹھا ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس پکڑے اپنی سیکرٹری کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ آریان، ہم دونوں کیسی لگ رہی ہیں؟ عائشہ اپنے فراک کو کھولے دکھانے لگی۔ آج پہلی بار اس نے ایسا ڈریس پہنا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بہت اچھی لگ رہی ہے، آریان اسے خوش دیکھتے ہوئے بولا۔ تانیہ کا منہ بن گیا۔ آریان کو صرف عائشہ کی طرف دیکھتا دیکھ سب سے زیادہ غصہ تو آریان کے پاس کھڑی اس چڑیل پر آ رہا تھا جو ہر جگہ اس کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ تانیہ آریان کو خود کو اگنور کرتا دیکھ پیر پٹکتی ہوئی سامنے ٹیبل پر جا بیٹھی۔ آریان اس کی طرف سے کمر کیے مسکرا گیا۔ اس کا تیر صحیح نشانے پر لگا تھا۔ اب بس اسے اتنا مجبور کرنا تھا کہ خود بھاگتی ہوئی اس کی باہوں میں آئے اور کہے، آریان، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ عائشہ اپنا فراک سنبھالے اس کے پاس جا بیٹھی۔ عائشہ کی نظر سامنے کھڑے حماد پر پڑی، جو کسی کے ساتھ کھڑا ہو کر کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ عائشہ اسے تصویروں میں لیکن تصویروں سے زیادہ اسے اس وقت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تانیہ کو اس کی جسارت یاد آئی، کیسے وہ اسے سحر سمجھے۔ اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ عائشہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھے گئی۔ پاس بیٹھی تانیہ منہ پھلائے آریان اور اس جیا کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں سے جانتے ہوں ایک دوسرے کو، بالکل اوور لگ رہے تھے۔ تانیہ، کیا ہوا؟ منہ پھلائے کیوں بیٹھی ہو؟ عائشہ اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تمہارا بھائی زیادہ نہیں فری ہو گیا؟ کیسے اپنی ہی سیکرٹری سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے؟ کوئی شرم ہے اسے؟ بیوی ادھر اکیلی بیٹھی ہے اور یہ جناب گپیں لگا رہے ہیں۔ تانیہ پھٹ پڑی تھی، غصے سے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ویسے دونوں ساتھ اچھے لگ رہے ہیں، عائشہ اپنی ہنسی روکے بولی۔ عائشہ تم بھی جاؤ، میں نہیں بات کرتی تم سے۔ تانیہ وہاں سے اٹھ گئی۔ ارے یار، کہاں جا رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ عائشہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے واپس بٹھا گئی۔ اگر تم اسے اپنے سے دور کرو گی تو وہ دوسری لڑکیوں کے پیچھے ہی جائے گا، آخرکار اسے بھی پیار چاہیے۔ عائشہ اسے سمجھانے لگی۔ اس کی ہمت تو دیکھو، کیسے آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہی ہے۔ میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ تانیہ آنکھوں میں غصہ لیے اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے ان تک پہنچتی آریان اس کا ہاتھ پکڑے اوپر کے فلور کی طرف بڑھا۔ تانیہ کا تو حیرت سے منہ کھل گیا۔ تانیہ اپنا فراک دونوں ہاتھوں سے تھامے ان کے پیچھے بڑھی۔ عائشہ اسے جیلس ہوتا دیکھ مسکرا گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے پاگل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کسی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تانیہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اوپر تک آ گئی۔ آریان کو کمرے کا دروازہ بند کرتا دیکھ اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ تانیہ جلدی سے آگے بڑھی، دروازے کا لاک گھما کر دروازہ کھولنے لگی۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ دروازہ ایک ہی بار میں کھل گیا تھا۔ تانیہ دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ہلکی سی لیمپ کی روشنی جل رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس تانیہ کو دو سائے نظر آئے، جہاں آریان کسی کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ تانیہ کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ سب برداشت نہ کرتے ہوئے تانیہ آگے بڑھی۔ یا اللہ، اب بس یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ آریان، تم مجھے اس چڑیل سے مل کر دھوکہ دے رہے تھے، ایک گھر والی اور ایک باہر والی رکھنا چاہتے تھے، یا پھر مجھ سے دل بھر گیا؟ تانیہ آریان کو اپنی طرف گھمائے اسے کالر سے پکڑ گئی۔ تو تم کون سا مجھ سے پیار کرتی ہو؟ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی پیار کی ضرورت ہے۔ تم مجھے پیار دینے کے بجائے مجھ سے دور بھاگتی ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ اب پیار پانے کے لیے کہیں تو جانا پڑے گا۔
آریان مصنوعی غصہ کیے بولا۔ آریان تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تانیہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم نہ اب مجھ سے پیار کرتی ہو نہ پہلے کرتی تھی۔ آریان اس کے ہاتھ جھٹک گیا۔ تم جاؤ یہاں سے، ہمیں ڈسٹرب مت کرو۔ آریان واپس اس پر جھکا۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، کیسے اسے اپنی محبت کا یقین دلائے۔ آریان میں سچ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تانیہ اسے اپنی طرف کھینچتے اپنے پیروں کے پنجوں پر کھڑے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے ہونٹوں پر جھک گئی۔ آریان اس کے نرم و ملائم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں پر پاتے ہی بے اختیار ہو گیا۔ اس کی کمر کو اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لیے اسے اوپر اٹھا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی سانس ایک دوسرے میں منتقل کرنے لگے۔ ان کے عمل میں شدت ہی شدت تھی۔ تانیہ ہلکا سا پیچھے ہوئی تھی کہ آریان اسے نیچے کھڑا کیے دوبارہ اسے اپنے قریب کیے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ تانیہ کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس لائے کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ تانیہ یہ بھلائے کہ کمرے میں ان کے علاوہ بھی کوئی ہے، اس کے سحر میں جکڑے ہی جا رہی تھی۔ آریان پچھلے دنوں کا حساب بے باک کرتا اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیے جنونی بنا ہوا تھا۔ آریان ایسے ہی لیے اسے بیڈ پر گرا اور اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ پھنسائے اس کے ہونٹوں کو آزادی دیتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا۔ آریان تانیہ بے بسی سے بولی۔ آریان اس سے دور ہٹے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا اور لائٹ آن کر گیا۔ پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ تانیہ کی نظر سامنے پڑی جہاں کسی لڑکی کا مجسمہ کھڑا تھا۔ تانیہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے آریان کو دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے اس کے ساتھ لیٹا تھا۔ تم نے مجھے بیوقوف بنایا۔ تانیہ اسے کندھوں سے ہلا گئی۔ جو لوگ پہلے ہی بیوقوف ہو انہیں دوبارہ بیوقوف بنانا کون سی بڑی بات ہے؟ آریان اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا گیا۔ آریان تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو، نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ تانیہ تکیہ پکڑتے ہوئے اس کے پیٹ پر بیٹھتی اس کے چہرے پر مارنے لگی۔ آریان چہرے پر ہاتھ رکھے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ نہیں چھوڑوں گی تمہیں، تانیہ زور زور سے تکیے سے مارتے ہوئے بولی۔ آریان ایک جھٹکے میں اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے نیچے کیے اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر گیا اور اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھ گیا تاکہ کوئی مزاحمت نہ کر سکے۔ پتہ ہے تم اس وقت کتنی کیوٹ لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے تمہیں کھا جاؤں، اور پتہ ہے تم مجھے اس وقت زہر لگ رہے ہو۔ شرم تو نہیں آئی میرے ساتھ گیم کھیلتے ہوئے؟ تانیہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس میں شرم کرنے والی کون سی بات تھی؟ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لا رہا تھا۔ آریان اس کی شارک پہ اپنے لب رکھ گیا۔ دور ہی رہو مجھ سے۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے خود تمہیں اس کے ساتھ اوپر آتا ہوا دیکھا تھا۔ تانیہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ وہ بیچاری تو میرے پلان میں میرا ساتھ دے رہی تھی، اس کا کام تمہیں بس اوپر تک لانا تھا، اور ایسا ہی ہوا، تم ہمارے پلان میں پھنس گئی اور شیرنی بنی مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ آریان اسے دیکھتے مسکرا گیا۔ بہت برے ہو تم۔ تانیہ اپنے ہاتھ چھڑانے لگی۔ جانتا ہوں، کچھ نیا بتاؤ۔ آریان اس کے گال پر لب رکھے گہرا سانس بھر گیا۔ آریان مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ تانیہ کو یہی وقت ٹھیک لگا اپنی سچائی بتانے کا۔ اب مزید وہ خود بھی اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔